ہم ہر روز رات کو اپنے آپ سے ایک وعدہ کر کے سوتے ہیں کہ کل سے سب کچھ بدل جائے گا، کل میں فجر کے وقت اٹھوں گا، کل سے اپنے کام پر فوکس کروں گا اور کل سے اس بری عادت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا جس نے مجھے برسوں سے جکڑ رکھا ہے۔ ہم بستر پر لیٹ کر ایک مثالی زندگی کا نقشہ بنا کر سوتے ہیں، لیکن جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے وہ نقشہ بکھر جاتا ہے۔ وہی پرانی سستی، وہی پچھلی عادتیں اور وہی موبائل فون جو ہم صرف 5 منٹ کے لیے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور جب ہوش آتا ہے تو زندگی کا ایک قیمتی گھنٹہ ضائع ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم خود سے کیے ہوئے وعدے خود ہی توڑ دیتے ہیں، پھر پورا دن ایک بوجھ، ایک پچھتاوا ہمارے سینے پر رہتا ہے کہ میں چاہ کر بھی خود کو بدل کیوں نہیں پا رہا، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج علم ورثہ کی اس ویڈیو میں ہم اسی کیوں کا جواب تلاش کریں گے۔ ہم ان پوشیدہ زنجیروں کا ذکر کریں گے جو آپ کے پیروں میں نہیں بلکہ آپ کے دماغ میں بندھی ہوئی ہے، اور یہ جانیں گے کہ اسلامی نفسیات کے ذریعے آپ ان زنجیروں کو توڑ کر ایک طاقتور انسان کیسے بن سکتے ہیں۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے وجود کے اندر ایک قوت ہے جسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ اس کا واحد کام آپ کو تھکاوٹ کا احساس دلانا، آپ کے کانوں میں سستی کی لوری سنانا اور عارضی آرام کو مستقبل کی کامیابی پر ترجیح دینا ہے۔ جدید نفسیات اسے پریمیٹو برین یا قدیم دماغ کہتی ہے، وہ حصہ جو فوری لذت اور بچاؤ کے قائل ہے۔ یاد رکھیں، زندگی میں صرف دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ اپنے نفس کو قابو کر کے اسے اپنا غلام بنا لیں، یا پھر یہ نفس پوری زندگی آپ کو اپنی انگلیوں پر نچائے گا۔ فیصلہ آپ کا ہے، آپ شکاری بنیں گے یا شکار۔ نفس کی اس سرکشی کو کچلنے کے لیے ہم آپ کو ایسے 5 حل بتا رہے ہیں جو آپ کی شخصیت کو بدل کر رکھ دیں گے۔ نمبر 1، 5 سیکنڈ کا اصول، The 5 Second Rule۔ جیسے ہی آپ کے ذہن میں کوئی نیکی یا کام کا خیال آئے، جیسے نماز، پڑھائی یا ورزش، آپ کا نفس اگلے 5 سیکنڈ میں 100 بہانے تراش لے گا۔ آپ نے ان بہانوں کو جنم لینے کا موقع ہی نہیں دینا۔ جیسے ہی خیال آئے الٹی گنتی شروع کرے، 5، 4، 3، 2، 1، اور فوراً وہ کام شروع کر دے۔ اگر آپ ان 5 سیکنڈ میں رک گئے تو نفس جیت جائے گا اور آپ ایک بار پھر ہار جائیں گے۔ نمبر 2، چھوٹے چھوٹے قدم یعنی مائکرو ہیبٹس۔ نفس ہمیشہ بڑے بوجھ سے گھبرا کر بھاگتا ہے، اسے نفسیاتی طور پر دھوکہ دیں۔ اگر نماز میں سستی ہو تو نفس سے یہ نہ کہیں کہ پوری نماز پڑھنی ہے، بلکہ کہیں صرف وضو ہی تو کرنا ہے۔ اگر کتاب پڑھنی ہے تو کہیں صرف ایک صفحہ پڑھنا ہے۔ جب جسم حرکت میں آ جاتا ہے تو نفس کا خوف خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، ماحول کی تبدیلی۔ آپ کا ارادہ ختم ہو سکتا ہے لیکن آپ کا ماحول آپ کو مجبور رکھتا ہے۔ اگر آپ کو موبائل کی لت لگ چکی ہے تو اسے دوسرے کمرے میں رکھیں۔ اگر فجر میں اٹھنا ہے تو الارم گھڑی کو بستر سے اتنا دور رکھیں کہ اسے بند کرنے کے لیے آپ کو چل کر جانا پڑے۔ اپنے ارد گرد سے وہ تمام چیزیں ہٹا دیں جو سستی کو دعوت دیتی ہے۔ نمبر 4، روزانہ کا محاسبہ یعنی سیلف آڈٹ۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ سنہرا قول یاد رکھیں، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ رات کو سونے سے پہلے ڈائری نکالیں اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے پوچھیں، آج میں نے اپنا وقت کہاں ضائع کیا؟ جب آپ اپنی کوتاہی کاغذ پر دیکھتے ہیں تو آپ کا ضمیر یعنی نفس لوامہ بیدار ہوتا ہے۔ یہ وہ ضمیر ہے جو اگلے دن آپ کو سستی کرنے پر ٹوکے گا۔ نمبر 5، صحبت اور دعا۔ انسان اپنے دوستوں کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھی سست اور بے مقصد ہیں تو آپ کبھی متحرک نہیں ہو سکتے۔ محنتی اور بامقصد لوگوں کے قریب ہوں، اور سب سے بڑھ کر اس رب سے مدد مانگیں جو دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اپنے سینے سے لگا لے، اے اللہ میں سستی، عاجزی اور بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ دوستو، تبدیلی راتوں رات نہیں آتی، یہ روزانہ اپنی چھوٹی چھوٹی عادتوں کو جیتنے کا نام ہے۔ نفس کی ان عارضی اور گھٹیا لذتوں سے باہر نکل کر دیکھیں، آپ کی منزل ستاروں سے بھی آگے ہے۔ اللہ نے آپ کو کسی خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اسے سستی کے بھینٹ نہ چڑھائے۔ آج ہی اسی وقت کسی ایک بری عادت کو چھوڑنے کا پختہ عہد کریں۔ کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھ۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے اندر تبدیلی کی تھوڑی سی بھی تڑپ پیدا کی ہے تو اسے دوسروں تک پہنچائیں، شاید آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ ہماری یہ چھوٹی سی کوشش اگر آپ کو پسند آئی ہو تو علم ورثہ کو سبسکرائب کر کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا ساتھ ہمیں مزید بہتر کام کرنے کا حوصلہ دے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔